اگر ایک انسان نے بلسفل خوشگوار زندگی جینی ہے، اگر ایک انسان کو اطمینان چاہیے، اگر ایک انسان کو سکون قلب چاہیے، تو سکون کا تعلق، اطمینان کا تعلق آپ کی روح کے ساتھ ہے. چونکہ آپ کا جو وجود ہے، آپ کے وجود کا ایک حصہ آپ کا دماغ ہے، ایک جسم ہے، ایک دل ہے اور ایک روح ہے. آپ جب بھی کوئی اچھا کام کرتے ہیں، جب بھی آپ کوئی بھلا کام کرتے ہیں تو آپ کی روح خوش ہو جاتی ہے. جب بھی آپ کوئی برا کام کرتے ہیں تو آپ کی روح آپ کے اندر ایک بے چینی، بے سکونی پیدا کرتی ہے. پھر رب کی ذات نے ہمارے اندر ایک انٹرنل میٹر لگایا ہوا ہے جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، کہ ہمارے ایک ضمیر کی بھی آواز ہوتی ہے کہ جب بھی ہم کوئی برا کام کرتے ہیں، وہ کام جو اسلامک فریم ورک سے یا اخلاقیات سے گرا ہوا ہو، تو اندر کا میٹر، اندر کا ضمیر ہمیں جگاتا ہے، ہمیں ملامت کرتا ہے، جس کو ہمارا نفس ہمیں ملامت کرتا ہے، جس کو نفس لوامہ کہتے ہیں. آپ کا نفس جب آپ کو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے اور آپ وہ برا کام کر چکے ہوتے ہیں اور آپ کا نفس لوامہ آپ کو ملامت کرتا ہے کہ آپ نے یہ برا کام کیوں کیا ہے، جب بھی آپ اچھا کام کریں گے آپ کی روح خوش ہوگی، آپ کے اندر ایک اطمینان آئے گا. اور جب بھی آپ برا کام کریں گے تو آپ کے اندر بے چینی آئے گی، آپ کی روح بے چین ہوگی. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی انسان برا کام کرتا ہے نا تو اس کے اندر ایک بے چینی، بے سکونی سی آ جاتی ہے. اور اگر آپ مسلسل برے کاموں میں انوالو ہوں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر آپ کو پلیجر ملے، لیکن ان دی لانگ رن جو ہے وہ آپ کی زندگی میں افسردگی ہوتی ہے، آپ کی زندگی میں مایوسی، نا امیدی ہوتی ہے، آپ کی زندگی میں یاسیت ہوتی ہے. اور جب آپ ڈپریشن میں جاتے ہیں پھر آپ کی پروفیشنل لائف، آپ کی فیملی لائف، آپ کی پرسنل لائف جو ہے وہ بالکل ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہے. اگر آپ نے دنیاوی زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے، آپ دنیاوی طور پر، اخروی طور پر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کو اخلاقی لحاظ سے آپ کو سیکس کے ڈسپلن میں بہت زیادہ ڈسپلن ہونا پڑے گا. اگر آپ میرڈ ہیں، اگر آپ سنگل ہیں، آپ مرد ہیں، آپ عورت ہیں، جینڈر ڈسکریمنیشن کیے بغیر میں یہ کیٹاگوریکلی کہوں گا کہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں سکون حاصل کرنا ہے، اگر آپ نے اپنے اندر خوشی کے احساس کو پانا ہے، تو آپ جب بھی کسی انسان کے ساتھ ناجائز اور حرام تعلق قائم کرتے ہیں تو اس حرام تعلق میں آپ کو وقتی پلیجر تو ملے گا، لیکن آپ کی زندگی میں کبھی بھی سکون نہیں آ سکتا. آپ اپنی شخصیت کو انالائز کریں. اگر آپ کے اندر ایک ایموشنل سٹارویشن ہے، آپ کے اندر جذباتی بھوکا پن ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی نامحرم لڑکے لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کریں اور آپ کے پاس یہ ایویڈنس ہو کہ کیونکہ میرے اندر تو ایموشنل سٹارویشن ہے، میری جذباتی ضرورت میرا خاوند میری بیوی پوری نہیں کرتی، یا میری جو فزیکل نیڈس ہیں، وجودی ضروریات ہیں، میرا خاوند یا میری بیوی پوری نہیں کرتا یا کرتی، تو اب میرے پاس ایک لائسنس ہے کہ جی میں ایکسٹرا میریٹل افیئرس کی طرف جاؤں گا، میں ناجائز تعلق کی طرف جاؤں گا. ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ کو اپنی پرسنالٹی کو انالائز کرنا چاہیے. آپ کو جو بھی ضرورت پوری کرنی ہے، آپ اپنی بیوی کے پاس جائیں، آپ اپنے ہسبینڈ کے پاس جائیں، اور کبھی بھی سکون اور خوشی کی تلاش میں آپ ناجائز تعلق کی طرف مت جائیں، کیونکہ وہاں پہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا. یہ سارے کا سارا جو ناجائز تعلق ہے یہ ہوس کی بنیاد پہ کھڑا ہوتا ہے. جیسے ہی دونوں میں سے کسی ایک کی ہوس پوری ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے کو اوائڈ کرنے لگتے ہیں. یقین مانیں صدام، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ایز اے سائیکو تھراپسٹ، میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں کہ اتنی اچھی فیملیز کی لڑکیاں، اتنے اچھے لڑکے جو بڑی ہی پازیٹیولی اپنی لائف میں پروسیڈ کر رہے تھے، گرو کر رہے تھے، ان کی لائف میں ایک ایسا لڑکا، ایک ایسی لڑکی آئی، ان کے ساتھ ان کا ایک ناجائز تعلق بنا. وہ ناجائز تعلق بناتے ہوئے انہوں نے تمام حدوں کو، اللہ کی حدوں کو عبور کیا، وہ زنا کی طرف گئے، اور الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ جب ہوس پوری ہوئی ان کی زندگی میں اتنا ڈپریشن آیا کہ وہ اس ڈپریشن کی وجہ سے زندگی میں موو آن نہیں کر سکے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس ایکٹ کی وجہ سے ان کی زندگی میں بڑی نیگیٹو چینجز آتی ہیں. تو آئی بلیو کہ جی بندے کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے.